الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده ثم يفيض الماء على جلده كله. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، اب یہاں سے ہم غسل کا بیان شروع کر رہے ہیں. گزشتہ اتوار ہم نے وضو کے بیان کو سماعت کیا تھا اور وضو کے بعد جو ہے طہارت کا بیان ہم نے سنا، طہارت کا طریقہ اور جو ہے وضو کے اندر فرائض، یہ ساری بحثیں گزر چکی. اب ہم غسل کی طرف آ رہے ہیں. غسل کے فرائض، غسل کن لوگوں پر لازم ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ العزیز سنیں گے. اور امام بخاری جو احادیث شریفہ ذکر کیے ہیں، پورے احادیث شریفہ تو ہم یعنی مسلسل اس کا ترجمہ نہیں سن سکتے. ایک ہی مضمون کے تحت جو حدیثیں ٹکراتی ہیں بار بار، تو اس کا خلاصہ اور حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. غسل کا بیان ہے یہاں پر. غسل کب لازم آتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کن صورتوں میں؟ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھ لے جو لازم آتا ہے. ایک تو بلوغیت کے بعد جو عمر ہوتی ہے بالغ ہونے پر اس سے جو منی نکلتی ہے، مرد ہو یا عورت سے جب منی نکلتی ہے تو غسل لازم آتا ہے. ایک. دوسری صورت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں مل جائیں، صحبت کر لے، تو وہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت عورت کے لیے حیض و نفاس رک جائے، اس کے بعد اس پر غسل لازم ہے. یہ تین بڑی بڑی صورتیں ہیں.
اس میں جو ہے غسل لازم آتا ہے۔ منی کسی حالت میں نکل جائے، آپ سو رہے ہوں یا بیداری کی حالت میں یا اور کوئی صورت میں نکل جائے تو غسل لازم ہے۔ میاں بیوی سے صحبت کرنے پر، ایک دوسرے ملنے پر، دونوں پر غسل لازم آتا ہے۔ تیسری صورت، عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں وہ ختم ہو جانے کے بعد ان پر جو ہے غسل لازم آتا ہے۔ یہ بڑی بڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اب گہرائی کے ساتھ پھر انشاءاللہ ضمناً کہیں بحثیں آئیں تو ہم سن لیں گے اس کو، تاکہ اس کے اندر نوجوان بچے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اب رہی بات، ہم جمعہ کا غسل کرتے ہیں، عیدین میں غسل کرتے ہیں، اور شب برات میں، شب معراج میں، شب قدر میں، حج کے لیے یہ جو غسل ہوتے ہیں یہ سارے غسل سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں، کوئی بھی غسل فرض نہیں ہے اس کے اندر۔ جمعہ کا دن بھی، جمعہ کے دن جو غسل کیا جاتا وہ بھی فرض نہیں ہے، وہ بھی فرض نہیں، وہ سنت ہے۔ وہ ابتدا میں فرض تھا، جمعہ کی جہاں بحث آئے گی انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، وہاں غسل کا بیان آئے گا۔ تو جمعہ میں بھی غسل فرض نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، یاد رکھ لے۔ جمعہ کا غسل ہو، شب قدر میں غسل کرتے ہو وہ بھی سنت ہوگا، اور حج کے لیے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو بھی آپ غسل کر رہے ہیں، وہ سب سنت کہلائیں گے۔ صرف فرض ہے تو یہی تین صورتیں، جو بڑی صورتیں بنتی ہیں وہ تین صورتیں ہیں، اور باقی اس کے فروعات ہیں وہ اپنی جگہ بحث۔ یہ بات واضح ہونے کے بعد اب آئیے غسل میں، موٹی بات، غسل میں کیا چیزیں، یعنی نہانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے نہانا چاہیے، نہانا کیسے چاہیے، طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں کیا ضروری ہے۔ احناف کے پاس یاد رکھ لے تین چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں، ایک کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا سارے بدن پر پانی بہانا۔ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، ذرہ برابر بھی، بال کے برابر بھی اگر جسم کا حصہ خشک رہتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تین باتوں کا خیال کر لے، ایک کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچا ہو، ہر جگہ پانی پہنچنا ضروری ہے۔ یہ تین باتیں ضروری ہیں۔ اب رہا نیت کرنا، نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب دل میں یہ خیال کر لیے کہ میں پانی نہا رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، کافی ہے۔ کیوں کر رہا ہوں؟ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، کافی ہے۔ اب اردو میں اگر بولتے ہیں، عربی میں زبان سے بولتے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ زبان سے بولا جائے میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، میں غسل اس لیے کر رہا ہوں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، جمعہ کا غسل، جمعہ کے لیے نہا رہا ہوں، شب قدر کے لیے نہا رہا ہوں۔ اس طرح زبان سے اگر آپ بولتے ہیں اردو میں یا عربی میں تو آپ کے لیے یہ نیت کہلائے گی، نیت یہ ہوگی۔ نیت اب آپ کی بات واضح ہو گئی ہے تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جو میں نے جو ہے حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں، ترجمے کے بعد اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز کرتا رہوں گا۔ یہاں پر امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں، اس کے بعد جو حدیث شریفہ لاتے ہیں، ایک آیت یا دو آیتیں۔ تو پہلی آیت وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو پاکیزگی حاصل کر، فَطَّهَّرُوا، خوب پاک ہو جاؤ۔ اسی یہ طہروا یہ تشدید کے ساتھ عربی میں جب آتا ہے تو معنی میں کیا ہوتا ہے، زیادتی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے امام صاحب کہتے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے۔ فَطَّهَّرُوا کا جو لفظ آیا، پھر لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اب باب کیا باندھے ہیں، غسل سے پہلے وضو کرنا، نہانے سے پہلے وضو کرنا باب باندھے ہیں۔
نہانے سے پہلے نہانا کیسا چاہیے اس کو سن لیجئے، اس کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جب نہا رہے ہیں تو یہ جو ہاتھ ہیں آپ کے ہاتھ، اس کو اچھی طرح دھو لیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ نجس نہ رہے۔ پہلے نجس رہیں گے تو لا محالہ آپ بکیٹ میں یا جگ میں ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ نجس ہاتھ کی وجہ سے پانی بھی نجس ہو جائے گا، اس لیے ہاتھ کو پہلے دھو لینا ہے، پونچھوں تک دھو لینا، یہ جو پونچھے ہوتے ہیں اس کو یہاں تک دھو لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے آپ کو۔ اگر ایسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جہاں آپ قضائے حاجت نہیں کر رہے ہو، قضائے حاجت یعنی آپ بیت الخلاء میں نہ ہو، پاک جگہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ۔ اللہ کا نام پاک جگہ لینا ہے۔ حمام بنا ہوا الگ سے ہے، غسل خانہ الگ سے بنا ہوا ہے، غسل خانے کا الگ سا حصہ ہے، تو وہاں پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے بیٹھے ہوئے ایسی جگہ جہاں ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں وہیں نہا رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، یاد رکھ لیجئے، ناپاک جگہ ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں آپ چلے جاتے ہیں اور وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ یہ جب ہاتھ دھو لیے، نیت کر لیے، نیت کر لینے کے بعد اب آپ کا رہتا ہے جہاں آپ کے لیے نجاست لگی ہوئی، ہر انسان کے لیے نجاست ایک ہی مقام پر لگی ہوئی تھی عموماً اکثر، جہاں نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے دو پیروں کے درمیان، وہاں پر تھوڑا سا پانی بہا دیا جائے۔ اب بہانے کے بعد جس طرح آپ وضو کے لیے یعنی وضو کرتے ہو ویسا ہی آپ کو وضو کرنا ہے، یہ بتا رہے ہیں پھر جس طرح آپ وضو ابھی آپ کر کے آئے نماز کے لیے ویسا وضو کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ پانی وہاں پر رکتا ہے، پانی اگر رکتا ہے تو بعد میں پیر دھو دینا، نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد جب آپ باہر نکل رہے ہیں تب آپ کو پیر دھونا چاہیے، لاسٹ میں پیر دھونا چاہیے۔ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہے تو اب آگے بڑھے کہ آج کے ہمارے جو حمام بنے ہوئے ہیں پانی عموماً رکتا ہی نہیں، کہیں ایسا رک رہا ہو تو کی بات ہے، رکتا نہیں تو پورا مکمل وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد یہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کو مفہوم واضح ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے، غسل جنابت فرماتے، غسل جنابت یعنی جس وقت آپ پر غسل لازم ہوتا تو وہ غسل آپ فرماتے تو بدآ آغاز کیسے کرتے؟ فغسل یدیہ، کیا کرتے؟ فغسل یدیہ، دونوں ہاتھ کو پہلے دھو لیتے، ثم یتوضأ، توضأ یتوضأ کہتے ہیں، ثم یتوضأ، پھر آپ وضو فرماتے، جیسے اپن جو ہے کیسے یہاں بتا رہے کما یتوضأ للصلاۃ، نماز کے لیے جیسا وضو کرتے ہیں ویسا آپ وضو فرماتے ہیں، یہ سن لیجئے۔ ثم يدخل اصابعه في الماء، چونکہ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ ہندوستان میں ہو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر ماشاءاللہ پانی بہت زیادہ مقدار میں ہے، وہاں پر گھڑوں میں، مٹکوں میں، مشکیزوں میں پانی جمع کیا جاتا، پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو اب تو نل ہیں اور بہت سارے چیزیں ہمارے لیے مہیا ہیں، اوپر سے پانی جو ہے اس کے فوارے آتے ہیں، طریقے سے ہم نہاتے ہیں، تو وہاں کیا کرتے پہلے ہاتھ جو ہے پہلے ثم يدخل اصابع، یہ جو پیالہ جو دکھ رہا ہے ایسا پانی لے لیتے، یہ ایسا پانی لے لیتے، پھر پانی لے لیتے، لے لینے کے بعد فیخلل بها اصول الشعر، سر پر پانی ڈال دیتے، سر پانی لے لیتے، پانی سر پہ ڈال دیتے اور یہ بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے، خلال کرنا کہتے ہیں، بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچا، ثم یصب علی رأسہ، پھر سر پہ، پہلے سر پہ پانی ڈال دیتے، پہلے سر پر پانی ڈالتے، ثلاث غرف بیدہ، اپنے ہاتھ سے 3 مرتبہ پانی ڈال دیتے، پھر اسی طرح ثم یفیض علی، سیدھے جانب 3 مرتبہ، پھر بائیں جانب 3 مرتبہ، یہ آپ کا وضو غسل ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ اب اس کے اندر 3 مرتبہ کے درمیان آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر آپ صابن بھی لگاتے ہیں یا اور دوسری چیزیں جو آپ آج کل نکلے ہوئے ہیں جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں،
آپ کر سکتے ہیں درمیان میں 3 مرتبہ کے درمیان. پہلی مرتبہ آپ پانی ڈال دیے, اس وقت صابن لگا لیے, یا شیمپو جو استعمال کرتے ہیں وہ لگا لیے, یا ریٹھا ہے وہ لگا لیے, یا آپ جو بھی دستیاب ہے آپ کے پاس وہ استعمال کر لیے. تو پہلی مرتبہ آپ پانی ڈالتے وقت وہ ڈال لیں, پھر دوسری مرتبہ یہ صورت, تیسری مرتبہ 3 مرتبہ آپ صابن لگا سکتے ہیں, 3 مرتبہ. اب پانی کتنا استعمال کرنا ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں, یاد رکھو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. اتنا یاد رکھیں کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے, اتنا یاد رکھیں کہ اسراف نہیں ہونا. پانی بلا وجہ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں, گھنٹوں بیٹھے ہوئے 15 منٹ 20 منٹ ڈالتے چلے جا رہے ہیں, پانی بہاتے چلے جائیں. اسراف اگر کوئی کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی, غسل تو ہو جائے گا. اب اسی طرح پانی بالکل کم استعمال بھی نہیں کرے, تھوڑا پانی لے کے رگڑ لیتے بیٹھے ہوئے, تھوڑا ڈال لیے ایسا رگڑ لیتے بیٹھے, اس سے بھی یہ مکروہ ہے. اس طریقے سے پانی ڈال لے کے اب رگڑ لیتے بیٹھے ہوئے, غسل تو ہو جاتا ہے. نہ اسراف ہو, نہ تقتیر ہو, نہ کمی ہو, نہ زیادتی ہو, اس بات کا خیال. یہ غسل بالکل آسان طریقہ, آپ کو غسل کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہے. اب آئے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں ذکر کرتے کرتے بہت سارے حدیثیں لاتے لاتے یہاں پر یہ حدیث بھی لائے. اب ننگے نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے, برہنہ نہا سکتے ہیں نہیں نہا سکتے, بول کے 2 حدیثیں لائے ہیں. اب وہ 2 حدیثوں کی میں آپ کو وضاحت کروں گا. 2 حدیثیں امام بخاری لائے ہیں, بڑے دلچسپ حدیثیں ہیں وہ. یعنی مطلب برہنہ اندر جانے کے بعد باتھ روم میں آپ الگ ہو جاتے ہیں, الگ ہو جانے کے بعد جو ہے اب الگ ہو جانے کے بعد نہا سکتے نہیں نہا سکتے. وہ مسئلہ پہلے سن لیجئے. مسئلہ یاد رکھ لے کہ آپ اگر بالکل برہنہ نہا رہے ہیں تو بیٹھ کر نہانا چاہیے, قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا, پیٹ نہیں ہونا. یہ بات بالکل کپڑا جسم پہ نہیں ہے اور بالکل دکھائی نہیں دیتا, اندر سے کوئی دیکھتا نہیں, تو ایسی صورت آپ کے لیے جائز ہے. مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کیا کریں, تھوڑا سا حصہ کپڑا اگر جسم پر ہو تو بہتر ہے. کیونکہ حیا کس سے, سب میں زیادہ حیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے کرنا ہے. ہم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, ہم کو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو حیا کا خیال اگر ہمیں تھوڑا بھی ہو, اگر تھوڑا بھی ہم کو حیا کا خیال ہو, تو اندر ہم جب نہا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کم سے کم جسم پر جتنا حصہ, تھوڑا سا حصہ ہمارا ڈھکا ہوا ہو تو بہتر ہے. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, تو بالکل ایسا نہ رہے, تو تھوڑا سا بے حیائی ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے بھی غالباً آپ سنے ہوں گے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کے چرچے قیامت تک رہیں گے. رسول پاک علیہ السلام نے بھی آپ کی حیا کا تذکرہ فرماتے رہے. کہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان ایسے ہیں, یہ عثمان ایسے ہیں, ان سے فرشتے شرماتے ہیں, تو میں کیسے حیا نہ کروں. فرشتے شرماتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے شرماتے ہیں تو فرشتے دیکھتے ہیں, فرشتے دیکھتے ہیں. یاد رکھو, فرشتے شرماتے ہیں کا مطلب کیا ہوا, فرشتے دیکھتے ہیں. ہمارا جسم نظر آتا ہے, فرشتے شرماتے ہیں. تو یہاں خود بخود بات یہ واضح ہو گئی کہ ہم کو برہنہ نہانا ہے تو احتیاط کرو, فرشتے کی نگاہ پڑ جاتی ہے. یہ بنیادی بات خود بخود معلوم ہو رہی نا بھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بخاری میں سنی ہے, پڑھی ہے کئی مرتبہ. حضرت ابو بکر آئے, حضرت عمر فاروق آئے, تو حضور ویسے ہی جو آپ بیٹھے ہوئے تھے, جو حیت تھی آپ کی بیٹھنے کی ویسی حیت رہی, ویسے ہی بیٹھے رہے. آپ کا جو کپڑا تھا پائجامہ, وہ جو آپ کی لنگی مبارک, جو آپ کی چادر مبارک تھی, ہٹی ہوئی تھی, جو پنڈلی ہے نا, پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی, ویسے بیٹھے رہے. جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو فوراً اپنے پنڈلی کو ڈھانک لیے. ڈھانک لینے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بابا ابو بکر آئے ویسے جو بیٹھے رہے, عمر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے, عثمان آئے تو سیدھا آپ کپڑا ایسا ڈھانک لیے, یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہیں جن سے فرشتے شرماتے ہیں, میں کیسے شرماتا ہوں. ذرا غور کرو, حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان غنی اتنی دولت مند تھے نا, وہ اتنے دولت مند تھے. اب اندازہ کر لو, جنگ کے موقع پر, جنگ تبوک کے موقع پر 300 بلکہ 1000 کے قریب آپ اونٹ دینا,
ہتھیار دینا، تلواریں دینا تو کتنی دولت ہوگی. ایک ایک اونٹ 25-25 لاکھ کا آج اگر ہم دیکھیں، 5 لاکھ کا پکڑ لو، 10 لاکھ کا پکڑ لو، تو کتنے 100 اونٹ بولے، اندازہ کر لو اس زمانے میں کتنی دولت دے دی. اس کے ہتھیار تلوار تو کتنے دولت مند ہوں گے. اب یہاں بیٹھنے والے تو اتنے دولت مند یہاں کوئی بھی نہیں نظر آ رہا میرے کو، کروڑوں اربوں پتی ہو گئے. تو ان کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنے دولت مند. ایک لوٹا انہوں نے اپنی زندگی میں 70-80 سال جو عمر گزری ان کی، وہ عمر میں ایک لوٹا آپ نے جو زندگی میں طہارت کے لیے، نہانے کے لیے استعمال کیا، آپ نے نہانے کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد دوسرا لوٹا کبھی چینج نہیں کیا. وہ چینج نہیں کیے. ہمارے پاس بکیٹ اگر جو ہے سمجھ لو، بکیٹ ہماری تھوڑی سی خراب ہو جائے، میلی ہو چھوڑ دو، دوسری لا لو، بکیٹ بولتے اپن. لوٹا چینج کر دو، پھینک دو، کچرے میں ڈال دو. وہ اندازہ کر لو اتنی عمر تک، ابتدا سے انتہا تک. تو ان سے پوچھا گیا، حضور والا آپ یہ لوٹا چینج کیوں نہیں کیے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوٹے نے میرے جسم کو دیکھا ہے، من نہیں کہتا کہ اور کوئی لوٹا دیکھ لے. حیا کس کو کہتے ہیں ذرا غور کرو. من نہیں کہتا کہ جسم دیکھ لے. یہ بڑی اہمیت کی بات. چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہے آپ کو، ارے کیا شریعت میں جائز ہے، نہ شریعت میں جائز ہے، نہ شریعت میں جائز ہے، نہ بھائی چڈی پہ نکلو. آج کل دیکھ رہے معاشرہ ہمارا کیسا ہے، چڈی پہ بچے نوجوان جو ہے چڈی پر گھٹنے جو ہے نظر آتا ہے، بلکہ گھٹنے کے اوپر جو ہے ان کی چڈی ہوتی ہے، واکنگ کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جو ہے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. سوئمنگ پول میں اتنی سی چڈی جسم سے لگی ہوئی تھی، جسم کی ساری ساخت نظر آنے لگتی ہے، اور بڑے شان کے ساتھ رہتے ہیں، میں اچھا کر رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے تو ذرا بتاؤ میرے بھائیو، یہ اچھی چیز ہے تو بتائیں آپ مجھے. حیا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. وہ فطرتاً کسی کو آ جاتی ہے. حیا جو ملتی ہے وہ فطرتاً ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی وہ نعمت. اور آپ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کرتے رہیں گے تو حیا آپ کے اندر. آج ہم دیکھیں بے حیائی آ گئی تو ہر کام وہ کرنے لگتا ہے. امریکن دیکھو بے حیا، اتنے بے حیا ہو جاتے ہیں، اتنے بے حیا، ان کے اندر کوئی حیا کی نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں. انسانیت کے مغایر ہے یہ، انسانیت کے مغایر، انسانیت کے خلاف ہے یہ چیز. انسانیت کی حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ غلطی یہ ہو گئی کہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے گا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَأَكَلَا مِنْهَا، نہ کھائیں اس درخت کے قریب نہ جائیں، نہ کھائیں. تو کھا گئے کھا لیے. کھانا تھا کہ جسم پر جو کپڑا تھا سب نکل گیا. تو کیا کیا معلوم ہے؟ جانتے ہو حضرت آدم علیہ السلام کئی سبق نہیں پڑھے تھے، ابھی کچھ بھی نہیں معلوم تھا. ابھی سبق انسان، ہمارے والد کیا کرے معلوم، جیسے ہی جسم سے کپڑا نکل گیا تو پتے تھے، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن کہہ رہا ہے فوراً پتے توڑ لیے، ادھر سے پتے توڑ رہے، ادھر سے پتے توڑ رہے، جسم کو لگاتے چلے جا رہے. تو یہ فطرت میں حیا ہے، یہ فطرت میں، انسان کی فطرت میں حیا ہے. اگر مان لو کہ اگر یہ حیا نہیں ہے کسی کے اندر تو انسانیت سے خارج ہے. حضرت آدم وہ ہے، سب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ساری کی ساری. تو جس کے اندر بے حیائی آ گئی، جس کے اندر بے حیائی گئی، وہ انسانیت باقی نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے. یاد رکھ لو کہ یہ چیز بنیادی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. اب آئیے جو میں مضمون آپ کو بتا رہا ہوں وہاں سوچنے کی بات ہے، ذرا ترجمہ بھی ہم ذرا غور سے کریں گے اس کا، تاکہ مفہوم بالکل واضح ہو جائے آپ کے لیے. ان ابی ہریرہ قال کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده قالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في اثره يقول ثوبي. یہ پورا حدیث ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کچھ ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد یہ فرعون
سخت دشمن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کی غرض سے اس کے فوج کے ساتھ نکلا، اس کے ساتھ فوج کے ساتھ نکلا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار کرا دیا اور ان کو وَنَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دے دی، من آل فرعون، فرعون سے ہم نے آپ کو نجات دی، آل فرعون سے ہم نے نجات دی. تو یہ تو باہر آ گئے. وہ مقام تیہ تھا، مقام تیہ تھا تو ہر چیز کی اب وہاں ضرورت، کھانا نہیں، پانی کا مسئلہ، کپڑوں کا مسئلہ، چھت کا مسئلہ، سارے مسائل تھے وہاں. کوئی اور آبادی نہیں تھی وہاں. جب چلے گئے تو ہوتا کیا تھا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے ہٹ کے الگ جا کے نہاتے تھے، بالکل الگ کونے میں نہاتے تھے. یہ سب ننگے ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے، پوری کی پوری قوم ننگے بالکل نہاتے تھے ایک دوسرے سامنے. اب پورے کے پورے ننگے نہا رہے ہیں. ترجمہ سن لیجیے، آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو. کانت بنی اسرائیل یغتسلون عوراتن، غسل کرتے ننگے، ینظر بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. وکان موسیٰ علیہ السلام یغتسل وحدہ، الگ نہاتے تھے، کیونکہ اپنی شرمگاہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے، اپنا سطر کسی پر ظاہر نہ ہو جائے. تنہائی میں الگ سے نہاتے تھے. اب جب الگ سے نہاتے تھے تو بولنے لگے، قوم دیکھو ایک نبی کے بارے میں کیسی بدگمانی کرتی تھی، کیسی قوم، ایسی قوم. اذهب انت وربك فقاتلا هاهنا. وہ قوم بولے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے چلو اپن جا کے جو ہے مشرکین سے لڑیں گے. بولے تمہارے رب جا کے دونوں مل کے لڑو، ہم نہیں لڑتے. بولے ایسی قوم تھی، گستاخ اور بے ادب، اتنی گستاخ. تو اب وہاں گستاخیاں کر بیٹھی. وہ کیا گستاخیاں کر بیٹھی کہ ان کے جسم پر دو ترجمے ہیں، یاد رکھ لیجئے. یہ ان کے جو ہے شرمگاہ کا نیچے کا حصہ بڑا ہے، پوتے بڑے ہیں، اس طرح بولنے کے، نعوذ باللہ ایسی بات. عیب لگایا انہوں نے. نبی عیب سے پاک ہوتا ہے، ان پر کوئی عیب وغیرہ نہیں ہوتا. یہ ایک روایت کے مطابق ان کے جسم پر دھبے ہیں، سفید سفید دھبے ہیں، اس لیے الگ جا کے نہاتے. بولے الگ جا کے نہاتے اس لیے. بولے تو میرے یہاں سے ذہن میں رکھ لو، یہاں پر وہ جو عیب لگائے تھے، جسم پر سفید دھبوں کا عیب انہوں نے لگایا تھا، اور جسم پر آپ کچھ کپڑا رکھ کے نہایا کرتے تھے. یاد رکھو، کچھ کپڑا رکھ کے نہایا کرتے تھے. ایسا نہیں بالکل برہنہ نہیں نہاتے تھے، بلکہ کچھ کپڑا رکھ کے نہایا کرتے تھے. زائد جو کپڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، جس طرح انڈر ویٹ ہم پہ پہنتے ہیں، کوئی لنگی پر نہاتا ہے، کوئی انڈر ویٹ پہ نہاتا ہے، یا تو انڈر ویٹ یا کوئی اور کپڑا تھا جس پر نہایا کرتے تھے، الگ سے نہاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. بالکل برہنہ نہیں. نبی کی شان یہ نہیں ہوتی، حدیث میں آنا نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ بالکل برہنہ نہ ہے، ایسا نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو وہ تو قوم نے الزام لگا دیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے نہانے لگ گئے. سن لیجئے، بڑا دلچسپ واقعہ. فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجْرٍ. کپڑے نکالے، ایک پتھر پر رکھ دے کے نہانے شروع کر دیے. وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگنا شروع ہو گیا ہوگا. پتھر ہی بھاگ رہا کپڑے لے کے، کوئی اور دوسرا نہیں. تعجب ہے، پتھر کبھی آپ بھاگتا ہوا دیکھے، پتھر جو ہے نکل کے بھاگ رہا ہے تو تعجب کریں گے آپ. پتھر وہ کپڑے لے کے بھاگنے لگ گیا. فَفَرَّ الْحَجْرُ بِثَوْبِهِ، فرّا کہتے ہیں بھاگنے لگ گیا تیزی کے ساتھ کپڑے. اب ان کو آیا غصہ، انہوں بولے کپڑے ثوبی، اس کے پیچھے بھاگ رہے. انہیں آیا، کہاں آیا؟ سیدھا آیا. قوم جو تھی، الزام لگانے والی قوم تھی، ان کے درمیان آ کے ٹھہر گیا ہوگا وہ کپڑے لے کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کپڑے لے لیے، پہن لینے کے بعد ان کا جلال بڑا خطرناک جلال تھا. عصا تھا ان کے ہاتھ میں، لکڑی لے کے جو مارنا شروع کر دیا، پتھر کو مارنا شروع کر دیا. بھاگا تو مارنا شروع کر دیا ہوگا. اچھا کوئی بات ذرا غور کرو، پتھر پر اگر کوئی لکڑی سے مارے تو پتھر کو کچھ ہوتا؟ لکڑی ٹوٹ جاتی نہیں ٹوٹ جاتی؟ پتھر پر اگر کوئی شخص لکڑی سے مارے تو الٹا لکڑی ٹوٹ جائیں گی اور پتھر کو کچھ نہیں ہوگا. مگر شان موسیٰ دیکھو کہ جیسا مارے آپ
ویسا ویسا وہ جو ہے اس پر جو ہے نشانات پڑتے گئے، جیسا نشان آدمی پر مارنے کے بعد جو ہے پڑتا ہے ویسے نشان پڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان۔ اب یہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتھر کو مار رہے ہیں تو بیوقوفی ہے۔ جیسا بچوں کا ہم چلتے چلتے کیا ہوتا معلوم، چلتے چلتے ٹھوکر لگ جاتی تو اب ٹھکر لگ جاتی تو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، پتھر لے کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو لکڑی سے مارنا شروع، یہ پتھر لگ گیا بلکہ چھوٹے بچے تھے تو بچوں کو ذہن میں آتا ہے یہ پتھر مجھے تکلیف دیا، میں بھی اس کو تکلیف دے رہا ہوں۔ بڑے لوگ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں بیٹا اس کو کچھ نہیں ہوتا، بڑے لوگ دیکھیں تو بیٹا اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بڑے لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو کیا ہوتا ہے، بلکہ تمہارے لیے نقصان ہے، تم کچھ بھی مت کرو، بولتے ہیں بڑے لوگ سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتھر کو مار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل کے بارے میں گفتگو کریں، نہیں، نبی کی شان بہت بلند ہوتی ہے، جانتے تھے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت دی، میرے کپڑے لے کے جانے کی جب صلاحیت دی تو جب میں ماروں گا تو اسے ضرور تکلیف ہو جائیں گی، ضرور تکلیف ہو جائیں گی۔ یہ گستاخی جو کر رہا ہے، گستاخ کوئی بھی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے حیوان ہو، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، سزا دیا آپ نے، اس کو سزا کے طور پر دیا۔ پتہ نہیں اب وہ کیا تکلیف ہوئی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر۔ وہاں گئے تو سیدھا جو ہے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سب کیوں ہوا؟ یہ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کی شان بہت بلند ہوتی ہے، وہ رب کا انتخاب ہوتا ہے، وہ عیب دار نہیں ہوتے، بے عیب ہوتے ہیں، عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے عیب کو پاک کرا دیا تاکہ عیب وہ رہتا، ذہن میں رہتا، عیب رہتا تو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے وہ لوگ، بات ماننے کے لیے تیار ہیں، عیب نہ ہو پہلے، عیب نکال دیا جائے پھر بات مانیں گے۔ اسی لیے سن لیجئے وہ کہنے لگے الا عاد الى موسى والله فاخذ وطفق بالحجر ضربا وقال ابو هريره والله انه لندب بالحجر 6 او 7، کتنے 6 مار مارے یا 7 مار مارے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 7 مار، حضور نے فرمایا 7 مارے یا 6 مار مارے اس طرح۔ یہاں اب یہ بات واضح ہوگی، اس حدیث سے کیا بات ثابت ہو رہی بولیے؟ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ برہنہ نہانا درست نہیں ہے۔ اگر نہائے تو تنہائی میں نہا لو، نہائے تو تنہائی میں نہاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں نہانا۔ تنہائی میں بھی نہائے تو میں پہلے بتا دیا، پہلے ساری چیزیں جو بتایا اس پر عمل کیا جائے تو بہتر۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ بھی بڑی دلچسپ حدیث امام بخاری لائے۔ قال بین ایوب یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذهب فجعل ایوب یجتثی فی ثوبی فناداہ ربہ یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى قال بلا وعزتک ولكن لا غنى بی عن برکتک رواہ ابراہیم الی الآخر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے زمانے میں، اپنے دور میں حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے۔ یہاں پہ بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا۔ عورات کا مطلب پورا یاد رکھ لو کہ نبی کے بارے میں جہاں کہیں بھی عورات کا لفظ آیا تو پورا برہنہ نہیں، پورا برہنہ نہیں ترجمہ کرنا، کبھی بھی یاد رکھو، کبھی بھی پورا برہنہ نہیں۔ عورات کا ترجمہ یہ کرنا کہ جسم پر جتنا آدمی کو ڈھانکنا، جسم کا ڈھانکنا ضروری ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، باقی جسم ننگا تھا۔ آپ نہا رہے تھے ننگے، اس طرح نہا رہے تھے تو کیا ہوا؟ اچانک اللہ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ جو ہے ٹڈے ہوتے ہیں نا، ٹڈے، وہ ٹڈے آپ کے جسم پہ آ کے بیٹھنے لگ گئے۔ وہ کون سے ٹڈے تھے جانتے ہو؟ وہ ٹڈے سونے کے تھے۔ یہ جو ٹڈے ہوتے ہیں ہرے ہرے یا بلیک جو ٹڈے ہوتے ہیں، وہ ٹڈے آ کے سیدھا جسم پہ بیٹھنے لگے، پکڑنے لگے، پکڑ کے جمع کرتے جانے لگے، سیدھا جمع کرنے، جتنے جسم پہ بیٹھے کیا شان ہے۔ اب ہمارے پاس اگر آ گیا تو سونے کے ٹڈے آنا بولے تو معمولی بات نہیں ہے۔ جمع کر رہے ہیں، خوب ڈھیر بن گئی۔ فوراً اللہ تعالیٰ بولا اے ایوب اتنی دولت دیا پھر بھی سمیٹ رہے ہیں آپ دولت؟ ذرا غور کرو، اتنی دولت ماشاء اللہ اتنی دولت ہے پھر ٹڈے سونا جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے ایوب؟ اللہ پوچھ رہا، کیونکہ راست وہی ہوتی ہے نا، وہی نازل نبی ہے وہ۔ اے ایوب، تو حضرت ایوب علیہ السلام بول رہے ہیں
اے پروردگار عالم میں تیری برکت و رحمت سے بے نیاز نہیں ہوتا، تو لٹاتا جا میں لوٹتا چلا جاؤں، تو دیتا جا میں لیتا جاؤں۔ تو یاد رکھو کہ دنیا کی جب نعمتیں اپنے کو ملتی ہے تو نہیں بول کے نہیں بولنا، جب نعمت حلال طریقے سے جائز طریقے سے کہیں آ جاتی ہے تو اس کو نہیں روکنا، رکھ لینا، ضرورت نہیں تو دے دینا مگر لے لینا، جس کی وجہ سے آتے ہی رہتی ہے آتے ہی رہتی ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، غسل کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا، غسل میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے، نہانے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، نہاتے وقت یاد رکھیں کہ آپ اگر برہنہ ہیں تو قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، پیٹھ بھی نہیں کرنا، بیٹھ کے غسل کرنا چاہیے۔ ایک بات برہنہ نہیں، جسم پہ تھوڑا سا کپڑا ہے تو ماشاءاللہ اب جدھر چاہے رخ کرو، جدھر چاہے پشت کرو، آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ غسل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اتنے ہاتھ دھو لیں، جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھو لیں، پھر اس کے بعد وہ دھونے کے بعد وضو کر لے، جیسے وضو کرتے وضو کر لے، اس کے بعد سر پر پانی بہا دے، صابن لگائے 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سر، پھر یہ سیدھے جانب 3 مرتبہ، بائیں جانب 3 مرتبہ، یہ غسل آپ کا ہوا۔ اور اس کے اندر 2 باتوں کا خیال رکھیں، ایک جو ہے کلی کرنا نہ بھولے، ناک میں پانی چڑھانا نہ بھولے، اگر چڑھانا بھول گئے دونوں میں تو آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اب جو آپ پہلے وضو کرے تھے اب یہ نہا لیے تو اب مزید وضو کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ سوال پیدا ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں، یہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھو کہ وہ آپ کا وضو جو تھا وضو باقی ہے، اسی وضو پر آپ کو اسی وضو پر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، مزید وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، اگرچہ کہ آپ برہنہ کیوں نہائے ہوں گے۔ بعض حضرات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کسی کی شرمگاہ دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نہیں ٹوٹ جاتا، کسی شرمگاہ بچے کی خود اپنی یا اور دوسروں کی شرمگاہ کو دیکھنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھ لے یہ بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول منظور فرما۔ کسی کو کوئی سوال پوچھ رہا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے، جوابات کے ساتھ دعا سلام پر یہ ہماری آج کی محفل ختم ہوگی۔ آئندہ جو مسائل آ رہے ہیں، کتاب الحیض اور وہ آ رہا ہے تو عورتوں کا مسئلہ ہے، ہم اس کو بحث نہیں چھیڑیں گے چونکہ وہ حیض و نفاس کا مسئلہ مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو مسائل ہے اس کو ہم کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان شروع کریں گے، ڈائریکٹ نماز کا بیان، کتاب الطہارت کو چھوڑ دیں کہ نماز کا بیان۔ چلیے کیا ہے بھائی؟ جی 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 آپ کا سوال یہ ہے کہ گھر میں پڑھو یا مسجد میں پڑھو، ان ہمیشہ ذرا ہمیشہ کنفیوز ہو جا رہے ہیں۔ ایک عمر ہونے کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کنفیوز ہوتے۔ ایک جوانی کی ایک عمر ہوتی، سالوں میں ایک مرتبہ ہوتا، سالوں میں 1 آدھ مرتبہ، 6 مہینے۔ ایک عمر ہو جانے کے بعد عموماً ایسا ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو ہمیشہ کے لیے قاعدہ، کنفیوز ہو گئے 2 پڑھے گے 3 پڑھے کی، ایسا کنفیوز ہو گئے تو اپن 3 پڑھے سمجھا یا 2 پڑھے سمجھنا، 2 پڑھے ہیں کیا 3 پڑھا سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں دونوں میں تو 2 کم کو پکڑنا، اور مزید 2 پڑھنا ہے تو 2 پڑھنا، 4 رکعت اگر پڑھنی ہے تو 2 پڑھنا۔ اب آپ کنفیوز کیسے ہو رہے ہیں، 3 پڑھا کیا 4 پڑھا کی عشاء کی نماز میں، تو اب یہ آپ ایسی تذبذب میں ہے تو کیا کرنا، 3 ہی سمجھ لینا، 3 سمجھ کے اور 1 رکعت ملا کے سجدہ سو کرنا، سجدہ سو کر کے اپنی نماز پوری کرنا۔ ہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ نوجوانی کی عمر ہوتی، سال میں 1 آدھ مرتبہ ہوتا تو وہاں غور کرنا پڑتا آپ کو، یہاں غور کرنا نہیں، سیدھا ذہن میں آ رہا 2 یا 3 یا 4 آتے، 3 کچھ پکڑ لینا، چھوٹے کو پکڑنا بڑے کو نہیں پکڑنا، یاد رکھو۔ ہاں اس کے بعد سجدہ سو کرنا، 1 رکعت پڑھ کے پھر سجدہ سو کرنا آپ کا۔ اور جو نوجوان ہوتے ہیں کبھی کبھی اتفاق ہوتا تو اس کو غور کرنا پڑتا، 3 پڑھا کیا 4 پڑھا کے 3 پڑھا کیا، جدھر دماغ گیا 4 ہی پڑھا زیادہ ادھر جا رہا تو 4 سمجھنا ہے، سجدہ سو کرنا، یاد رکھ لیں۔ بولیے۔
یاد رکھ لیجئے، بنیادی بات یاد رکھ لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ یہ لفظ میں جو بول رہا ہوں اتنے محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے ہر ایک کے لیے یاد ہو جانا، قرأۃ الامامی قرأۃ لہو، اتچیات حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، قرأۃ الامامی قرأۃ لہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، مطلب امام پڑھنا، مقتدی بالکل پڑھنا ہی نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا، نہ کوئی ضمہ سورہ پڑھنا، آپ چاہے ظہر پڑھ رہے ہو، چاہے عصر پڑھ رہے ہو، چاہے عشاء پڑھ رہے ہو، چاہے فجر پڑھ رہے ہو، کوئی بھی نماز، ایک ہی حدیث یاد رکھ لیں آپ، قرأۃ الامامی، امام کا پڑھنا، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھنا گویا مقتدی کا پڑھنا ہے، مقتدی کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، یہ معنی ہے اس کا، سمجھ گئی بات؟ یہ بات اچھی طرح، آپ کا کیا ہے بولیے؟ اچھا آپ کا یا مسلمان کے انتقال کے بعد میت کے جو کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں کیا وہ ضروری ہے؟ کیا اس کا کوئی شرعی حیثیت ہے؟ ہاں، یاد رکھ لے کہ جو انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے سطر کو ڈھانکتے ہوئے کپڑے نکالتے لوگ، ایسا نہیں کہ دیکھتے ہوئے نکالتے، ایسا نہیں ہوتا، ڈھانکتے ہوئے نکالنا ضروری ہے نہلانے کے لیے، بغیر کپڑے رکھے کہ پھر کفن کیسا پہنائیں گے آپ؟ کفنانے کے لیے کپڑے، دوسرے کپڑے لگانا ہے آپ کو، نہلانا ہے، تو یاد رکھو کہ سطر کو کچھ کپڑا رکھ کے نکالتے ہو، کپڑا جو ہے اس پر کپڑا رکھ کے، شرمگاہ پہ کپڑا رکھ کے نکالتے، نکالنا ضروری ہے۔ ایک بات آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ڈیف لگاتے، یعنی بولی میں ڈیف لگاتے، اس میں ڈیف لگاتے، اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں، ہاتھ دھونے وغیرہ کچھ بھی وہاں کوئی نہیں، ڈیف لگا دیے، اس کے اندر کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، بس ختم، آپ کا غسل ہو گیا۔ ہاں، میت کو غسل دیتے وقت پانی جو ڈرینیج میں جا رہا ہے بالکل ڈرینیج میں جانے کے لائق رہتا انہیں، ڈرینیج میں ہی چھوڑنا، اس کو الگ سے الگ جگہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈرینیج میں ہی جانا ہے انہیں، ناپاک پانی ہوتا ہے میت کا جو غسل دیا گیا۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ فرض نماز ہوئی بات امام کے بعد، امام فرض نماز پڑھے گا، تنہا نماز پڑھنا افضل ہے یا باجماعت پڑھنا، دو تین لوگ؟ یاد رکھو کہ جو ہے ان کا سوال یہ ہے کہ دوبارہ جماعت کر سکتے نہیں کر سکتے، امام صاحب نماز پڑھے تو بعد میں پھر آتے، 4-5 آ جاتے، 5-6 آ جاتے، جماعت کا کرنا افضل ہے کیا؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال۔ ایک مرتبہ جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ اگر آپ پڑھیں تو مکروہ امام صاحب کے پاس ہے، کیوں؟ وجہ کیا اس کی؟ مکروہ کہیں کو بول رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ آپ نماز پڑھیں گے تو ہر وقت ایسا ہوگا کہ لوگ غفلت کرتے رہیں گے، پہلی جماعت کی اہمیت ہی نہیں، انہیں کیا کریں گے، چلو بھائی اپنے پڑھ لے تو پڑھ لے، اپنے کیا کرنا ہے، پھر 4 جنے آئیں گے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد چائے نوشی میں بیٹھیں گے، پھر الگ کریں گے، تو جماعت کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہے گی، جماعت کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، حضور کے زمانے میں بعد میں دوبارہ جماعت کی گئی، ایسا کہیں نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ایک صحابی لاسٹ میں آئے تھے، ایک واقعہ ہے، مگر کبھی بھی یاد رکھو کہ کبھی بھی ایسا دوبارہ جماعت نہیں ہوئی، افضلیت یہی ہے کہ دوبارہ نماز۔ ہاں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، تو ایسی صورت میں کہیں کر رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ یا مسجد سوق ہوتی ہے، بازار کی جو مسجد ہوتی ہے، وہاں لوگ آتے جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز وقت پر نہیں ہوتی، تو ایسی جگہ کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے، آنے بولنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری بچیاں بہنیں جو شادیوں کے بغیر ہیں مولا، ان کی شادیوں کے اہتمام فرما دے۔ اے اللہ ہم پر جو قرض ہے مولا، قرض کی ادائیگی کی صورت شکل پیدا فرما دے، ہمارے لیے جو ہے رزق میں، زندگی میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔